السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو ہم نے بیسکس ٹو نو کے سیشنز کر رہے ہیں الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے کلام کے لیے ہمیں چنا۔ بس اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اور حد الوسع اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ نماز روزہ عبادت کا ایک حصہ ہے لیکن مکمل عبادت نہیں، یاد رکھیں۔ یعنی آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب آپ کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی فرما برداری ہے اور یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں، بہت سمپل سا اصول ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یعنی آفس میں ہو، گھر میں ہو، wherever you are be a مسلم، مسلمان رہیں۔ آپ کے کردار میں اسلام ہونا چاہیے۔ یہی تو مطلب بھی ہے جسٹ بھی اسلامک کا، کہ آپ بس اسلام اپنے کردار میں رکھیں، بس یہی آپ کا مقصد ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہے ہی نہیں نا۔ سبحان اللہ، اسلام ہی تو میرا آپ کا رب مجھ سے آپ سے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرما برداری یہی تو مقصد ہے اس کے دنیا میں بھیجنے کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے ایک امت کے ناطے سے کیا مقصد ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہم پہلے دیکھ لیں کہ میری آپ کی زندگی کا مقصد اسلام ہے۔ جہاں بھی ہو مسلمان ہو، کردار میں اسلام ہو، اور اس کے لیے علم ضروری ہے۔ کیا ہے اسلام؟ واٹ از اسلام؟ اور وائی اسلام؟ کیوں بھائی اسلام ہی کیوں؟ اور کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ بہت ستاتی ہے مجھے بات کہ کیا ہم مسلمان ہیں واقعی میں؟ واقعی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رونے کو دل کرتا ہے، سجدوں سے سر اٹھنے کو نہیں کرتا جب اس امت کے حالات دیکھتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہو کر کیوں اتنے آج ہم مظلوم ہیں؟ حالانکہ سب سے زیادہ طاقتور تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور ہو گئے بھی۔ سبحان اللہ، جب ہم واقعی میں اسلام کو جانیں گے، اسلام کو ہماری زندگیوں میں لائیں گے، تو میں یہ کسی اور سے سوال نہیں کر رہی، مسلمانوں سے سوال کرتی ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام ہی کو کیوں چنا؟ جسٹ بیکاز یو آر بورن مسلمس، صرف اس لیے کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے آپ کا دین اسلام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہے یہ بتائیں مجھے، سوچیں ذرا اس بات پہ۔ میں آپ کو افسوس کی ایک بات بتاؤں کہ پیدائشی مسلمان بھی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، عاشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہی تو علم کی کمی ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آج یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں پتہ نہیں ہے آپ کو؟ کبھی یہ سوال آیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اصل اسلام کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اسلام کے بارے میں جاننے کی۔ بس پیدا ہوئے مسلمان، نام رکھا محمد، بس زندگی گزار دی، جیسی مرضی میں ویسی زندگی گزار دی، بس جیسا ہمیں کہا گیا وہ سنا، وہی ہم نے ہمارا سب کچھ سمجھ لیا، لیکن خود سے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم بھی تو جانیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر اسلام مقصد ہے تو اسلام کیا ہے اصل میں؟ کبھی ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، اکثریت کی بات کر رہی ہوں۔ یاد رکھیں، بس ہم بلائنڈلی فالو کرتے جا رہے ہیں جو بھی ہم سے کہا جاتا ہے نا۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، سبحان اللہ۔ پہلے میں خود کی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، میں بھی ایسی تھی الحمدللہ، بورن ان اے مسلم فیملی، لیکن اتنا شعور نہیں تھا جتنا اب ہے
کیونکہ تب ریسرچ نہیں تھی، تب پتہ نہیں تھا نا، بیفور آئی واز میچیور مجھے کچھ جیسے ماں باپ کہتے تھے ویسے ہی سننا ہوتا تھا. اور الحمدللہ صحیح عقیدے کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر لے کر آیا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. لیکن جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو میں نے سوچا کہ یہ جو دین ہے، اتنے سارے لوگوں نے مذاہب بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی اتنے سارے بنانے کی اگر اسلام واقعی میں سچا دین تھا. تو بہت میں نے اس پہ ریسرچ کی. الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. تو جب میں نے جاننے کی کوشش کی، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، جو جہاں چاہے وہاں راہ ہے، تم آؤ تو صحیح، ہم تمہارے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے. یعنی میں نے کوشش کی جاننے کی اسلام کیا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو بتانے کے الحمدللہ یعنی قابل تو نہیں میں خود کو کہتی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس. یعنی ایک چھوٹی سی کوشش تو کر رہی ہوں نا. کیوں؟ وہ کوشش جو میں نے اسلام کو جاننے کی تھی، آج وہی کوشش اسلام کو آپ تک پہنچانے کی کر رہی ہوں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا فضل ہے، یاد رکھیں. تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ بس ہم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جیسے بڑے کہتے ہیں وہی ہماری زندگی ہوتی ہے، اسی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اسلام کو ہم خود نہیں جانتے. اسلام کیا ہے؟ ہم اگر کوئی پوچھے ہم سے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں نماز، روزہ، قرآن کبھی کبھی دور کر لیا، رمضان میں روزے رکھ لیے اور بس یہی اسلام ہے. کس نے کہا؟ ہاں ہمارے بڑوں نے کہا یہی اسلام ہے تو یہی اسلام ہے. غلط فہمی ہے آپ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام اصل میں وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرما برداری ہر کام میں، نماز روزے کے حد تک نہیں، حج کے حد تک نہیں. اللہ دیر از نتھنگ رانگ ان فالوئنگ اڈلٹس. یاد رکھیں میں بالکل اس بات پہ نہیں جا رہی. آپ بالکل فرما برداری کریں اپنے بڑوں کی، لیکن سب سے بڑا جو ہے اللہ اکبر جو ہے، اس کے بعد سب کو رکھیں. سب بڑے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اٹس اسلام ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام ہر یعنی ناٹ ان آل کیسز. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ایز اے مسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے. دیکھیں اگر ہم نے دوسروں کو ہی فالو کرنا ہوتا تو اللہ سب کو دماغ نہ دیتا، اللہ الگ الگ مائنڈ سب کو نہ دیتا، الگ الگ برین سب کو نہ دیتا. اگر ہم نے ایک کو فالو کرنا ہوتا، یعنی جو بھی کہتا ہے اس کو سننا ہوتا، تو اللہ بس اس کو دماغ دے دیتا، ہمیں نہ دیتا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ دیتا، بس ہمیں اسے ہی بلائنڈلی فالو کرنے کا حکم دے دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا، دل دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو انڈیویجولی. سبحان اللہ. کیوں؟ تاکہ وہ خود سوچے نا کہ اس کا رب کون ہے، اسلام کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، جانے وہ. اللہ اکبر کبیر. تو اسلام کیا ہے اس کو لکھ لیں. اسلام فرما برداری کا نام ہے. اور یہ کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کی؟ وحی، جسے ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں، قرآن اور صحیح احادیث. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بڑوں کی بات نہ مانیں لیکن ریسرچ کے بعد. دیکھیں آپ دنیا میں کوئی بھی چیز جب خریدتے ہیں، اگر وہ بہت قیمتی چیز ہے تو آپ کیا اس کو ریسرچ کے بغیر خریدیں گے؟ پوچھیں گے نا کہ یہ کیسی چیز ہے. جس کو تجربہ ہوگا اس سے آپ پوچھیں گے کہ یہ چیز آپ نے لی تھی نا، کیسے تھی، یہ میں اس پر اتنا پیسہ لگانے جا رہی ہوں، کہیں میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. تو آپ پوچھ تاچھ کر کے اس چیز کو خریدتے ہیں. ایک حقیر ترین دنیا کی ادنا سی چیز لینے کے لیے آپ اتنی پوچھ تاچھ کرتے ہیں جس پر صرف آپ کے پیسے لگ رہے ہیں. یہاں تو آپ کی زندگی لگ رہی ہے، آپ کی محنت لگ رہی ہے، آپ کی ہر سانس لگ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اپنے مقصد پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اسلام پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ یہی تو میرا دکھ ہے، یہی تو ہر عالم دین کا دکھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ اور وہی دکھ ہمیں یہاں پہ لے آتا ہے. یاد رکھیں کہ کب تک ایسے رہیں گے مسلمان؟ غیروں کا چھوڑ دیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے.
سبحان اللہ کہ یہ مسلمان کب تک ایسے رہیں گے؟ جب مسلمان بدلیں گے نا، مسلمان صحیح ہوں گے نا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اکثریت نے کہ اسلام کو جانے پہچانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن یعنی اسلام ہے ہی قرآن پلس سنت، اس بات کو آپ لکھ لیں، اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ اسلام نہیں ہے، لکھ لیں اس بات کو۔ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گی، اور وہ بھی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی خود سے کچھ بھی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ تو جو بھی قرآن اور صحیح احادیث ہمیں ملتے ہیں وہی اسلام ہے، یاد رکھیں۔ آپ خود سوچیں کہ میں نے کبھی کوشش کی جاننے کی کہ میرا رب کون ہے؟ بڑوں کی بتائی ہوئی باتیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، بس یہ ساری باتیں دوسری سائڈ پہ رکھی، لیکن کبھی خود سے سوچا کہ اللہ کیا کون میرا رب ہے؟ میرا رب کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ میں کس لیے پیدا کی گئی ہوں؟ کیا مقصد تھا اس کے بنانے کا؟ یعنی ایک شعور والا بچہ جو ہوتا ہے، جب اس سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے، وہ پوچھتا ہے اس نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ شعور جو کہ آج یعنی ہے ہی نہیں لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں سے شعور اٹھا لیا جائے گا، اور میں کہتی ہوں کہ وہ وقت آ گیا۔ آج لوگ کام کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، بورن مسلمس ہے، لیکن they don't know why they accepted اسلام۔ کیوں میں نے اسلام کو قبول کیا؟ کیا اسلام میں کیا ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، جو لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں؟ اسلام میں سچائی ہے، اسلام میں سبحان اللہ اصل چیز ہے، اصل بنیاد ہے، اصل مقصد ہے، یاد رکھیں۔ یہ وجہ ہے میرے آپ کے اسلام قبول کرنے کی، لیکن جاننا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ مجھے جب لوگوں سے پوچھتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں، نہ انہیں مقصد کا پتہ، نہ انہیں اسلام کا پتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیروں کا تو چھوڑ دینا، ان پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے، ہم مسلمانوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے اللہ کا کلام، ان کے پاس ہے اللہ کا دین۔ وہ تو محروم ہیں، انہیں کیسے بھی کر کے مسلمان لے آئیں گے دین پر۔ جب مسلمان ہی صحیح نہیں تو تب کیا جائے؟ وہ نا سبحان اللہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی زندگی ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انہیں کیوں اللہ نے مبعوث کیا؟ کیا ان کا مقصد تھا؟ قرآن، حدیث، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کتابوں تک رہ گیا ہے علم، یا ہماری زندگیوں میں بھی ہے؟ اکثریت کو علم ہے، یاد رکھیں، لیکن حکمت نہیں پتہ۔ فار ایگزامپل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کو پتہ ہے، علم ہے، کیوں؟ کیا مقصد ہے قرآن کا؟ یہ حکمت نہیں پتہ۔ نماز فرض ہے، پتہ ہے، کیوں فرض ہے نماز؟ یہ نہیں پتہ۔ روزے فرض ہیں رمضان کے، کیوں فرض ہے؟ یہ نہیں پتہ۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو جاننے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، اس کا حق ادا کروں گا۔ کیا ہم اس وعدے پر پورے رہے؟ کیا جب ہم نے اسلام کو قبول کیا تو کیا آج ہماری زندگیوں میں اسلام ہے؟ علم ہی نہیں اسلام کا، تو اسلام کے اعمال کیسے ہوں گے بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، دلہا دلہن سبحان اللہ جب ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہوتے تو جان لیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں سارا کچھ نا، پھر قبول کرتے ہیں۔ اور وہ جو قبول ہے 3 مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اس کی خامیوں خوبیوں کے ساتھ میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس کا حق دینے کا ایک طریقے سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک دنیاوی رشتہ بنتا ہے تو قبولیت کی اتنی اہمیت ہے، تو اسلام تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، تعلق باللہ ہے، اس کے کتنے حقوق ہوں گے؟ ہمیں پتہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس پہ؟
اللہ اکبر کبیرہ. ذمہ داری ہوتی ہے یہ کہ یاد رکھیں جب ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو اسلام کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے آپ کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آج اس سے غافل ہے، جس کا زوال آج ہم دیکھ رہے ہیں امت میں. مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم کی کمی سے، جہالت سے، مقصد سے غافل ہونے سے، یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو اسلام یہ ہے کہ ہم خود کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگیوں کو گزاریں، اور اس کے لیے علم بیسک ہے. اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس بات کو سمجھ کے اٹھیں، اللہ سے توبہ کر کے اٹھیں کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں. آپ نے مجھے دل، دماغ، سوچ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، لیکن میں نے بہت کم سوچا اس کے بارے میں. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اسلام کو جانوں، پہچانوں آپ کو. مجھے معاف کر دیں. تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور کہیں کہ اللہ جی واقعی میں جو مقصد حیات ہے اس پہ مجھے لے آئیں. آپ مجھ سے واقعی میں کیا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق میری زندگی ڈھل جائے. تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے ہماری، یعنی جو اسلام کو ہم نے قبول کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قبول کر لے اس اسلام کو. اس بات کو میں واضح کروں گی اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہہ سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثير واحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.